کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، نکلتے ہیں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یا وہ خود تو نہیں نکلے لیکن انہیں نکالا گیا ہے، انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں، ان کو ستایا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہے، جہاد کیا ہے، وَقُتِلُوا، اور اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے ہوں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ رب العالمین کس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہوگا ہجرت کرنا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس آیت کی تلاوت پیش کی ہے اس مناسبت سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا عنوان ہجرت مدینہ ہوگا۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ اسلامی نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں جو 1447 ہجری کا سال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ مذاہب اپنے اپنے ماننے والوں کے لیے تاریخ کو بناتا ہے، سال کو بناتا ہے، اسی طرح اسلام نے بھی تاریخ کو مقرر کیا ہے۔ اب یہ جو ہجری کیلنڈر ہم اور آپ تاریخ کے حساب سے دیکھتے ہیں، یہ اس کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم والا مہینہ ہے، اور سب سے آخر کا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ جو کیلنڈر بنایا گیا ہے یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بنایا گیا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے یمن میں دیکھا ہے کہ لوگ تاریخ لکھتے ہیں یا لوگوں کے پاس تاریخ ہے جس سے وہ سال اور مہینے کا حساب لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ہم بھی سال کو مقرر کریں گے، ہم بھی تاریخ کو شروع کریں گے۔ لہذا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو بلا کر ان سے مشورہ لینے لگے کہ ہم یہ جو اسلامی تاریخ شروع کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اسلامی تاریخ کی شروعات ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کریں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن سے ہم اسلامی کیلنڈر شروع کریں گے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ اختلاف تھا اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے ہیں، لہذا بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نبی بنائے گئے وہاں سے اسلامی تاریخ شروع کریں گے، اسلامی کیلنڈر شروع کریں گے۔ لہذا بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم اس اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے کریں گے۔ کب سے کریں گے؟ ہجرت سے کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے دین کی خاطر اپنی مال کو، اپنی جگہوں کو، اپنے وطن کو ترک کر کے دوسری جگہ چلے گئے۔ لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے
اس سے ہم جو ہے اسلامی تاریخ کا آغاز کریں گے۔ تو کسی نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن سے اسلامی تاریخ شروع کریں گے۔ تو کتنی باتیں ہوئی؟ 4 باتیں۔ اللہ کے نبی کی پیدائش جب ہوئی تب سے جو ہے ہم کیلنڈر بنائیں گے، یا اللہ کے نبی جس دن نبی بنائے گئے تب سے ہم اسلامی کیلنڈر شروع کریں گے۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، ہجرت جب سے کی گئی ہے تب سے جو ہے ہم اسلامی کیلنڈر شروع کریں گے۔ کسی نے کہا وفات کے دن۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے کریں گے۔ کیوں کریں گے ہجرت سے؟ کیونکہ یہیں سے اسلام کو پھیلنے میں طاقت ملی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، شرک سے دور کرتے رہے، لیکن سوائے چند لوگوں کے ان میں سے کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو صحابہ اسلام قبول کر رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، ان کے اوپر جو مکہ کے سردار تھے، کفار اور مشرکین، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ہم اور آپ یہ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ وہ صحابہ جو غریب، فقیر، کمزور تھے، جب وہ اسلام قبول کرتے تھے، جیسے ہی مکہ کے کسی کافر یا مشرک سردار کو معلوم ہوتا کہ اس فلاں نے اسلام قبول کیا ہے، تو اس کو ننگا کر کے اس کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ۔ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ سنا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا، جو مالک تھا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے گرم ریت میں ننگا لٹایا کرتا تھا، اور ان کی چھاتی پر، ان کے سینے پر بڑا جو ہے پتھر جو ہے رکھ دیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ جو مکہ میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم دیا۔ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، تو اب انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کا پہلا مہینہ کس کو رکھیں گے؟ اسلامی، چونکہ اللہ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، جب سے 12 مہینے ہیں، تو لہذا کیلنڈر تو ہم بنا رہے ہیں، اسلامی تاریخ تو ہم بنا رہے ہیں، لیکن اس میں پہلا مہینہ کس کو رکھیں گے؟ تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ رجب کو پہلا مہینہ بنائیں گے۔ کس مہینے کو؟ رجب کو، اس لیے کہ رجب کا مہینہ مکہ والوں کے نزدیک یا زمانے جاہلیت میں لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، تو اس کو جو ہے منع کیا گیا کہ رجب کو نہیں رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ رمضان کو پہلا مہینہ مقرر کریں گے، تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، رمضان کو بھی نہیں کریں گے۔ تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ذی الحجہ کے مہینے کو پہلا مہینہ بنائیں گے، چونکہ اس میں حج جیسی عظیم عبادت کی جاتی ہے، لہذا ذی الحجہ کو بھی جو ہے منع کیا گیا۔ تو آخر کار محرم کو پہلا مہینہ مقرر کرنے کی بات طے پائی۔ کیوں طے پائی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کا ارادہ کیے تھے، ہجرت شروع کیے تھے، وہ اسی محرم کے مہینے میں شروع کیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پہلے ہی سے محرم کا مہینہ یہ کیلنڈر کے حساب سے پہلا مانا جاتا تھا، اور تیسرا یہ کہ مکہ والے اس مہینے کو حرمت والا سمجھتے تھے، تو لہذا تمام لوگوں کے نزدیک یہ بات طے پائی کہ پہلا مہینہ محرم کو بنایا جائے گا، تو لہذا یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بنایا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہجرت کی گئی،
یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے اس کا معنی اور مفہوم اور اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ اس کے بعد جو ہجرت کا واقعہ ہے اور ہجرت کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت کسے کہتے ہیں، ہجرت کی فضیلت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہجرت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں چھوڑنا، ترک کر دینا، اور شریعت میں اس کے جو معنی ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ترک دار الکفر والخروج منہا دار الاسلام، کہ دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف جو ہے نکل جانا۔ یعنی ہم اور آپ ایک ایسی جگہ ہیں جہاں ہمیں آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہم اسلام کے جو اعمال ہیں اپنے علاقے میں آزادی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں اس علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف جانا ہے جہاں ہم آسانی سے اسلام کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں ہجرت؟ دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف نکلنا۔ اسی طرح حافظ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ ہجرت کی ایک دوسری تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، الحجرۃ فی الشرع ترک ما نہی اللہ عنہ۔ ہجرت شریعت میں کہتے ہیں اس چیز کو کہ جسے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے اس کو چھوڑنا، یہ ہجرت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے منع کردہ کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، ایک آدمی اس کی خواہش ہونے کے باوجود اسے چھوڑتا ہے تو گویا وہ ہجرت کر رہا ہے۔ ایک آدمی سودی کاروبار کو جسے اللہ نے منع کیا ہے چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ ہجرت کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جن جن کاموں سے منع کیا ہے، روکا ہے، ایک آدمی اگر ان کاموں سے رکتا ہے تو گویا وہ کیا کر رہا ہے؟ ہجرت کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حساب سے ہجرت کی جو ہے دو قسمیں ہوئی۔ پہلی قسم ظاہری ہجرت۔ ظاہری ہجرت یعنی اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نکل جانا، ایسی جگہ نکل جانا جہاں ہم آسانی سے اسلام پر عمل کر سکتے ہوں۔ اور دوسری ہجرت ہے باطنی ہجرت، یعنی جو ہمارا نفس ہے یا جو شیطان ہے ہمیں جو برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے، اور ہماری جو نفسانی خواہشات ہمیں برائیوں کی طرف لے جا رہی ہیں، ان کاموں سے یا ان شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا، روکنا، یہ باطنی ہجرت ہے، یہ اندرونی ہجرت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو نہ ظاہری ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ باطنی ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ان کی فضیلتوں کو ذکر کرتا چلوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، نکلتے ہیں، واخرجوا من دیارہم، یا وہ خود تو نہیں نکلے لیکن انہیں نکالا گیا ہے، انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں، ان کو ستایا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے
اللہ کے راستے میں قتل کیا ہے، جہاد کیا ہے، وَقُتِلُوا اور اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے ہوں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اللہ رب العالمین کس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہوگا ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ انہیں ضرور بالضرور جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ہجرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنی مال کی قربانی دے کر، اپنی جان کی قربانی دے کر، اعظم درجۃ عند اللہ تو اللہ کے نزدیک ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ تو جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور ایسے ہی لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب ہونے والے ہیں، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ایسے ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، اپنی مال اور جان کو قربان کرنے والوں کے لیے خوشخبری دو کہ ان کے رب کی رحمت، ان کے رب کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی جنت انہیں ضرور بھی ضرور ملے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ دوسری آیت تھی۔ اسی طرح تیسری آیت جس میں اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، جب ان کو ستایا گیا ہے، اسلام لانے پر ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں، تو جب وہ لوگ ہجرت کرتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً تو اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، یا اگر وہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں بہترین ٹھکانہ عطا کرتا ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ اور اللہ رب العالمین کے پاس اس کا بہت بڑا اجر جو ہے اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں کتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی؟ 3 آیتیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہجرت کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے، جنت میں داخلہ ہوتا ہے، اور دوسری آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی اور اس میں اللہ نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ اللہ رب العالمین دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو اسلام قبول کیے تھے مکہ میں، جو اسلام قبول کیے تھے مکہ میں، کمزور تھے، نادار تھے، ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا اور ان کے پاس مال و جائیداد نہیں تھی، بہت کمزور تھے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ تو ایسی صورت میں ان کے اوپر جب مکہ کے جو کفار اور مشرکین سردار تھے انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کرنے کے باوجود انہوں نے اس پر صبر کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اس کے اوپر صبر کیا، تو لہذا اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، اور اس نکل جانے ہی کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہجرت کی ایک اور فضیلت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ ہجرت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہجرت کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔
میرے بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر انہیں موت آ کر پکڑتی ہے یا ان کا انتقال ہو جاتا ہے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ رب العالمین پر واجب ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان کا اجر ضرور بھی ضرور انہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآنی آیات تھے جس میں جو ہے ہجرت کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں، اور اس کے لیے دوسرا ٹھکانہ جو ہے اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، احادیث میں بھی ہجرت کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے اللہ کے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اما علمت ان الہجرت ما تہدم ما کان قبلہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد ہجرت کرنے والے کے وہ گناہ جو وہ پہلے کیا کرتا تھا وہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں؟ یعنی جو آدمی پہلے گناہ کرتا تھا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو پہلے کے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گھر کی گارنٹی دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی ربض الجنہ وبیت فی وسط الجنہ وبیت فی اعلی غرف الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، جو اسلام قبول کرتے ہیں اور جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلتے ہیں، ان کے لیے جنت کا جو ادنا درجہ ہے وہاں میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا کہتے ہیں وَبَيْتٍ فی وسط الجنہ، صرف ادنا درجے میں ہی نہیں بلکہ جو درمیانی درجہ ہے وہاں بھی میں ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ، صرف جو ہے درمیانی ہی میں نہیں بلکہ جو جنت کی اعلیٰ کیٹیگری ہے، جو جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، اس میں بھی میں جو ہے اسے ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو جنت کے کتنے درجے یہاں ذکر کیے گئے؟ 3 درجے، پہلا ادنا، پھر جو ہے درمیانی، پھر اس کے بعد جو ہے اعلیٰ درجہ۔ ان تینوں درجوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں تینوں درجوں میں ان کے لیے ایک ایک گھر کا وعدہ اور ایک ایک گھر کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہجرت کرنے والے کے لیے فضیلت یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کے بالمقابل 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کتنے 100 سال پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنة قبل اغنیائهم بمقدار 500 سنة، کہ بے شک جو فقیر مہاجر ہیں یہ جنت میں امیر مہاجروں سے پہلے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت جو ہے اس کی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سورج چمکتا ہے، سورج کی روشنی ہوتی ہے، اسی سورج کی روشنی کی طرح میری امت کے بعض لوگوں کے چہرے چمکیں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ ہجرت کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، 4 آیتیں اور 4 حدیثیں صرف میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جس میں ہجرت کرنے کی جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور
ہجرت کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ جو ہے آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بتائی ہوئی سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔